ورحمۃ اللہ چالو ہو گیا نہیں کیمرہ چالو. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. قرآن تجوید کی کلاس میں آپ کا پھر سے خیر مقدم ہے، اور اللہ رب العالمین ہماری اس نشست کو قبول فرمائے، اور جس مقصد کے لیے ہم آئے اس مقصد میں اللہ ہمیں کامیاب کرے، آمین. تو قرآن تجوید قرآن کلاسز چل رہی تھی، اور اس کلاس میں نے جو ہے آپ کو جو بیان کیا تھا اس کو پھر سے میں آپ کو جوڑنے کی کوشش کر رہا ہوں. وہ یہ کہ تنوین اور نون ساکن کا قاعدہ میں نے آپ کو بتایا تھا. تنوین اور نون ساکن کے کتنے قاعدے بتائے تھے؟ میں نے آپ کو 4 بتائے تھے. کون کون سے بتائے تھے؟ اظہار، ادغام، اقلاب، اخفا. ٹھیک ہے، اخفا. اس کی میننگ پھر میں نے آپ کو بتائی تھی کہ اظہار کا مطلب کیا ہوتا ہے. اظہار کا مطلب ہوتا ہے ظاہر کرنا. اس کے بعد ادغام، ادغام کا مطلب ہوتا ہے ملانا. اس کے بعد میں نے پوچھا تھا اخفا، اخفا کا مطلب کیا تھا؟ چھپانا. اس کے بعد ایک اور آتا ہے اقلاب، اقلاب کا مطلب ہوتا ہے بدلنا. ٹھیک ہے، تو میں ایک بار پوچھوں گا، آپ لوگ جواب دیں گے تاکہ مجھے لگے کہ آپ لوگ کچھ پڑھ کے آئیں یا سمجھ کے آئیں. ٹھیک ہے. اظہار کے معنی ظاہر کرنا، ادغام کے معنی ملانا، ادغام کے معنی ملانا، اخفا کے معنی چھپانا، اور اقلاب کے معنی بدلنا. اس کے بعد جو ہے ہمیں پتہ چلنا چاہیے کہ کس کے کتنے حروف ہیں. تمام حروف کو جو ہے ان چاروں میں ڈسٹریبیوٹ کر دیا گیا ہے، تمام حروف کو. ٹھیک ہے، تو اظہار کے جو حروف میں نے کل بتائے تھے کتنے تھے؟ وہ 6. کون کون سے تھے؟ حمزہ ہا، عین ہا، غین خا، اور حمزہ ہا عین غین ہا خا، ایسے بھی بول سکتے ہیں. ٹھیک ہے، حمزہ ہا، عین ہا، غین خا. ٹھیک ہے، یہ اظہار کے 6 حروف ہیں. اس کے بعد ادغام کے بھی حروف بتائے تھے میں نے. ادغام کے کتنے حروف ہیں؟ 6 ہیں. کون کون سے؟ یرملون، یا، را، میم، لام، واو. یرملون تو سب کو یاد ہو گیا کیونکہ یہ حروفوں کا ایک مجموعہ ہے. ٹھیک ہے. اس کے بعد اخفا کو چھوڑ دیتے ہیں لاسٹ میں، اقلاب کو لے لیتے ہیں. اقلاب کا ایک حرف ہے، کون سا ہے؟ با. باقی اخفا کے تمام حروف ہیں. اخفا کے کون کون سے ہیں؟ ایک بار اس کو ریپیٹ کر لیتے ہیں. تا، سا، جیم، ہا خا نہیں ہے، دال، زال، را نہیں ہے، زا، سین، شین، صاد، ضاد، طا، ظا، عین غین نہیں ہے، فا، قاف، کاف. یہ 15 حروف جو ہیں اخفا کے ہیں. اس کے بعد میں نے آپ کو بتایا تھا کہ رول کیا ہے. نون ساکن اور تنوین کے، تھوڑا دھیان دے کے سنیں. آپ بیٹھے ہیں تو اس کو حاصل کرنے کی کوشش کریں، ٹائم ویسٹ مت کریں. تو کیا بتایا تھا میں نے؟ نون ساکن یا تنوین کے 4 قاعدے بتائے تھے، چاروں میں نے بتا دیے. اب یہ ڈیفینیشن دیکھنی ہے کہ کہاں اظہار ہوتا ہے، کہاں اخفا ہوتا ہے، کہاں ادغام ہوتا ہے، اور کہاں اقلاب ہوتا ہے. کل میں نے اظہار ہی کے بارے میں بتایا تھا کہ پہلے اظہار کو سمجھتے ہیں. اور اظہار الحمدللہ میں نے جیسے پوچھا تھا اور جو میں نے پڑھایا تھا، مجھے ایسا لگا کہ آپ لوگ سمجھ چکے ہیں. ایک بار پھر سے اس کو ریپیٹ کرتے ہیں. ٹھیک ہے. اظہار، تو اظہار کی جو ڈیفینیشن بتائی تھی میں نے وہ کیا تھی؟ تنوین یا نون ساکن کے بعد اگر اظہار، حروف اظہار میں سے کوئی حرف آئے گا تو وہاں پر اظہار ہوگا. کیا ہے؟ ایک بار اپنے دماغ میں نکال لو. اگر تنوین یا نون ساکن کے بعد حروف اظہار میں سے کوئی ایک حرف آئے گا تو وہاں پر کیا ہوگا؟ اظہار ہوگا. اس کی میں نے مثال آپ کو دی تھی، ایک بار پھر میں جو ہے اس کو مثال کو دیتا ہوں. جیسے من غیرہی، من غیرہی، یہاں پر کیا ہو رہا ہے؟ کیا ہو رہا ہے یہاں پہ؟ اظہار ہو رہا ہے، اخفا ہو رہا ہے، ادغام ہو رہا ہے، اقلاب ہو رہا ہے. غین آ رہا ہے، تو غین کس کا حرف ہے؟ اظہار کا حرف ہے. تو کہ یہاں پہ کیا ہوگا؟ اظہار ہوگا. مان لو کوئی سوال پوچھ لے کہ بھئی یہاں پہ کون سا قاعدہ ہے، تو آپ کو کیا جواب دینا ہے؟ اظہار. پوچھا جائے کیوں،
اب اس کی وجہ بتاؤ کیوں؟ کیونکہ ہاں نون ساکن کے بعد اظہار میں سے ایک حروف آ رہا ہے، وہ کیا ہے؟ غین. تو یہاں پر اظہار کر کر پڑھیں گے نون ساکن کو. یہ جو تنوین ہے اور نون ساکن ہے اس کو بالکل ظاہر کر کر پڑھیں گے، اس میں ذرا بھی غنہ نہیں کریں گے، ذرا بھی کوئی چینجز نہیں کریں گے. جیسے من غیرہ، من غیرہ، من غیرہ. وہ نورانی کھولو، اس میں بہت ساری مثال ہیں، ان میں سے ایک دو مثال بیان کر کے پھر میں اگلا قاعدہ بتاتا ہوں. ٹھیک ہے، ایک ہے آپ کے سامنے نار حامیہ، یہ تو تھی نون ساکن کی مثال. کس کی؟ نون ساکن کی مثال. اب ہم دیتے ہیں آپ کو تنوین کی مثال. نار، نار حامیہ، حامیہ یا حامیتن بول لو. ٹھیک ہے، نار حامیہ. کون سا قاعدہ پایا جا رہا ہے یہاں؟ تنوین کے بعد میں اظہار میں سے ایک حرف آ رہا ہے. تو یہاں پر کیا ہوگا؟ اظہار. بہرحال اس میں اظہار ہے. کیوں اظہار ہے؟ کیونکہ تنوین کے بعد حروف اظہار میں سے ایک حرف ہا آ رہا ہے، اس لیے یہاں پر اظہار ہوگا، کوئی چینجز نہیں ہوگا، بالکل کلیئرٹی اور ظاہر کر کے بالکل پڑھا جائے گا. نار حامیہ، نار حامیہ، نار حامیہ. نار حامیہ. یہاں آپ کو تنوین کی مثال دے دی گئی تھی اور اوپر جو ہے آپ کو نون ساکن کی مثال دے دی گئی ہے. اب ہم چلتے ہیں دوسرے قاعدے کی طرف. دوسرا قاعدہ کون سا ہے ہمارا؟ ادغام. تو اگلا پیج کھولیں گے تو انشاءاللہ وہاں پر آپ کو قاعدہ ملے گا. کون سا قاعدہ؟ اخفا کا ہے. ادغام کا ہوگا. آگے چلو کہ پیج کھولو، اگر چاہو تو میں اخفا پڑھا دوں، اخفا ہی پڑھا دیتا ہوں. ٹھیک ہے، اخفا پڑھا لیتے ہیں. چلو اخفا کھول لو، اگلا پیج. اخفا کے معنی کیا تھے؟ میں نے کیا بتایا؟ چھپانا. کس چیز کو چھپانا؟ نون ساکن کو یا تنوین کو ناک میں چھپا لیتے ہیں. جیسے ہم کہتے ہیں نا پنکھا، کیا کہتے ہیں ہم؟ پنکھا. پنکھا نہیں کہتے ہیں نا، پنکھا کہتے ہیں نا. ایسے نہیں کہہ سکتے نا پنکھا، نہیں کہہ سکتے نا. تو اسی طرح یہ لوگ بھی جو ہے ان کن تم نہیں کہتے. کیا کہتے ہیں؟ ان کن تم، ایسے پڑھتے ہیں وہاں پہ. وہ قاعدہ کیا ہے؟ قاعدہ پہلے ہم بتا دیتے ہیں، اس کے بعد پھر انشاءاللہ سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں. قاعدہ میں نے بتایا تھا کہ تنوین یا نون ساکن کے بعد حروف اخفا میں سے کوئی حرف آئے گا تو وہاں پہ کیا ہوگا؟ اخفا ہوگا. یعنی تنوین نون ساکن کی آواز کو ناک میں لے جا کر کیا کریں گے؟ غنہ کریں گے. کیا کریں گے؟ غنہ کریں گے. اب دیکھیے آپ دھیان سے، مثال میں بتا دیتا ہوں. بولیے اس میں سے پہلی والی بول دیں. اچھا، پہلی مثال ہے آپ کی انتا. اس کے بعد دوسری مثال ہے آپ کی منذرو، منذرو. یہاں پہ آپ دیکھیں کون سا قاعدہ پایا جا رہا ہے؟ کیا آپ مجھے بتائیں گے؟ اخفا پایا جا رہا ہے، لیکن کیوں؟ ہاں نون ساکن کے بعد کیا آ رہا ہے؟ حروف اخفا ہے. اخفا کے حروف میں سے ایک حرف تا آ رہا ہے، اس لیے یہاں پر کیا ہوگا؟ اخفا ہوگا. اخفا کیسے کہتے ہیں؟ تنوین یا نون ساکن کی آواز کو ناک میں لے جا کر چھپانا غننے کے ساتھ. ٹھیک ہے، جیسے انتا، نون کو چھپا لیا نا، انتا نہیں بولا نا، نون کو چھپایا اور پھر غنہ کیا. انتا منذر، کیا ہے؟ منذر، منذر. اور جیسے کئی جگہ آتے ان کنتم تعلمون، یا لیتنی کنت ترابا. تو یہ یہاں پر اخفا ہوتا ہے. اخفا کی معنی سمجھ گئے نا؟ اخفا کو بولتے ہیں سمپلی لینگویج، جیسے کہتے ہیں نا لغت کے اعتبار سے، یعنی ڈکشنری کے اعتبار سے اخفا کا مطلب ہوتا ہے چھپانا. اس کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ تنوین یا نون ساکن کو ناک میں لے جا کر
چھپانا اور غنہ کرنا، ٹھیک ہے. ان کنتم انت منذر، انت منذر، ٹھیک ہے. جب آپ قرأت سنیں گے نا، قاریوں کی آواز سنیں گے تو ان سے سننا. دیکھو اخفا کتنے بہترین طریقے سے نکالتے ہیں. عرب لوگ ہیں نا، بہت اچھے طریقے سے عربی نکالتے ہیں. وہ مطلب ہے ان کا اپنا لہجہ ہے، اور جو اپنی زبان آدمی جان سکتا ہے وہ دوسرے نہیں جان سکتے. تو یہ ہے خوبصورت پڑھنے کا ایک انداز ہوتا ہے، جہاں اخفا کرنا ہوتا ہے اخفا کریں. اگلی مثال بتائیں. ہاں اچھے انداز میں پڑھنے کا. اب تو بسم اللہ بھی نہیں لکھا. بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم، ٹھیک ہے. کیا تھا؟ کرامن کاتبین، کرامن کاتبین، کاتبین، ٹھیک ہے. کاتبین، ٹھیک ہے. کرامن کاتبین اخفا ہوگا. کیوں ہوگا؟ کیونکہ تنوین کے بعد اخفا، حروف اخفا میں سے کاف آ رہا ہے، ٹھیک ہے. کرامن کاتبین. اور آگے وہی میں نے بتایا نا، کنت ترابا، کنت میں اس لیے کیونکہ نون ساکن کے بعد حروف اخفا میں سے تا آ رہا ہے. کنت ترابن، وہ تو ایک الگ چیز ہے. ترابن، ترابا. اور بتاؤ. ہاں یتیمن فآوا، یتیمن فآوا، فا گیا نا. فآوا کھڑا لکھے، فآوا ایسے ہی ہے نا. من دخل، ٹھیک ہے. من دخل، اور نون ساکن کے بعد کیا آ رہا ہے؟ دا آ رہا ہے، اس لیے یہاں پر کیا ہوگا؟ اخفا. من دخل. آگے رسول، اور آپ تھوڑا سا پر کر کے پڑھا کرو. رسول کریم، رسول کریم. اور بتاؤ. نارا ذات، تنوین کے بعد کیا آ رہا ہے؟ زال آ رہا ہے نا. نارا ذات. آگے کتاب فیہ، کتاب فیہ. اچھا میں یہ کہہ رہا ہوں، کوئی ایسا تو نہیں جس کو سمجھ میں نہیں آ رہی ہے اس کو سمجھانے کی کوشش کی جائے گی؟ ویسے مجھے تو لگ رہا ہے تقریباً تو سمجھ میں آ رہی ہے. کوئی نہیں سمجھ میں آ رہا ہے تو تھوڑا میں کوشش کرتا ہوں. ہاں کیونکہ ایک رول سمجھ میں آ گیا نا، اس کے بعد ساری چیزیں آ جائیں گی. ایک ہی رول ہے جس کو سمجھنا ہے، اس کے بعد تو سارے رول اسی پیٹرن پہ ہیں، اسی طریقے پہ ہیں سارے رولز. تو نہیں آ رہی ہو تو میں پھر سے کوشش کرتا ہوں. بہت آسان ہے. آسان کیا ہے کہ جب آپ قرآن پڑھ رہے ہوں تو اگر آپ کو کہیں تنوین دکھائی دے یا نون ساکن دکھائی دے تو وہاں پہ فوراً سمجھ جانا قاعدہ یہاں پہ بنے گا. کون کون سے قاعدے بنیں گے بتائے تھے میں نے؟ تنوین یا نون ساکن کے 4 قاعدے بتائے. تنوین یا نون ساکن کے 4. جب بھی آپ تنوین دیکھو یا نون ساکن قرآن دیکھو تو وہاں پہ 4 قاعدے. اب وہ جو الف، جو حروف تھے وہ ڈسٹریبیوٹ کیے گئے ہیں سب چاروں میں، جن میں سے جس کا حروف آئے گا وہاں پہ وہی قاعدہ ہو جائے گا. اخفا کا حرف ہے تو اخفا ہو جائے گا، اظہار کا حرف ہے تو وہاں پہ اظہار ہو جائے گا، اقلاب کا حرف ہے تو وہاں پر اقلاب ہو جائے گا. بہت آسان چیز ہے، ٹھیک ہے. اگر کسی کو سمجھ میں نہیں آ رہا ہے تو کوشش کرو، بتا دو.
ہے نا. اس سے کیا ہے کہ پھر آگے چلنے میں دقت آئے گی، پچھلا سمجھ میں نہیں آیا تو آگے بھی نہیں آئے گا. ٹھیک ہے. ویسے بہت آسان چیز ہے، کوئی مشکل لگ نہیں رہا اس میں سے. پھر بھی 1% کوئی دقت آ رہی ہو تو انشاءاللہ I am with them. I will be available. ٹھیک ہے. تو اب ایسے کریں گے، اب کیا کرنا ہے ہمیں، نورانی کو نکالنا ہے اور اس کی پریکٹس کرنی ہے. ٹھیک ہے. نہیں، آج اسی کی پریکٹس کریں گے، ایک ایک کرتے چلیں گے نا. آج اخفا کے بارے میں کمپلیٹ کر لیتے ہیں، کل اس کے بارے میں، کل ادغام بتا دیں گے، اس کے بعد پھر اقلاب بتا دیں گے، 2. ٹھیک ہے. سب کو ایک ساتھ بتائیں گے نا تو پھر کنفیوژن ہوگا اور کلیئرٹی نہیں آئے گی. ٹائم چاہیے ہر چیز کے لیے. آپ کو مان لو 1 کلو بادام دینا ہے اور آپ کو کہہ دیا جائے کہ 1 کلو بادام کھا جاؤ موٹے ہو جاؤ گے، نہیں ہوگا. 1 کلو بادام کو اس میں سے 4-5 گریاں صبح جو ہے بھگو کر کھاؤ تو کیا ہوگا، دھیرے 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 1 مہینے میں جا کے اثر کرے گا. 1 دن میں پورا کھا لیا تو کیا ہو جائے گا، پیٹ بھی خراب، طبیعت بھی خراب، اور پھر وہ فائدہ نہیں دے گا، گرم پڑ جائے گا. تو یہ چیز ہے، تو دھیرے دھیرے کھانے کی کوشش کرو، انشاءاللہ وہ ہضم بھی ہوگا، فائدہ بھی ہوگا. ٹھیک ہے. اچھا، کتاب ملے گی، ایک کتاب ان کو دے دو، شیئر ہو جائے گی. اچھا دیکھو، نمبر 1، انت منذر، انت منذر. جو زال ہے نا اس کو تھوڑا سا طریقے سے، منذر کراما کاتبین، کراما کاتبین. تھوڑا سا ناک میں لے جا کے کریں گے، نون کو نا ایسے مت کرو، کرامن کاتب، اس کو اخفا نہیں مانیں گے تو کلیئر کر رہے ہیں آپ. تھوڑا سا ناک میں کرامن کاتبین، کنت ترابا، كنت ترابا، يتيما فآوى، يتيما فآوى، من دخله، من دخله رسول کریم، رسول کریم، نارا ذات، را کو تھوڑا سا پر کر کے پڑھیں گے، نارا ذات، کتاب فی، کتاب، ایسے اخفا نہیں مانا جائے گا، اخفا تھوڑا سا ناک میں لے جا کے کرنا ہے، کتاب فی. ٹھیک. اس کے لیے نا آپ تھوڑا سا یوٹیوب میں مشاری الفاظی کو سنیں، وہ کیسے غنہ آپ کو پتہ چل جائے گا نا کہاں اخفا ہوتا ہے. تو آپ اس اخفا کو جو ہے ریپیٹ کر کر سننا تو آپ کو پتہ چل جائے گا انشاءاللہ وہ کیسے کرتے ہیں. ٹھیک. آگے، یوم ینفخ، من طغى، فتح قریب، من ثقلت، انزلنا شیء قدیر، شیء قدیر. ٹھیک، اتنا ہو گیا انشاءاللہ. کسی کو کوئی ڈاؤٹ، کوئی شک، کوئی کوسچن اس کے بارے میں ہو تو انشاءاللہ میں تیار ہوں. پھر جو ہے ہماری کلاس کا اختتام ہونے والا ہے انشاءاللہ.
کل جو ہے اگلا قاعدہ پڑھایا جائے گا. اسی طرح سے اگر ہماری کلاسز چلیں گی انشاءاللہ. کتنا لمبا ہے اخفا کو ہے نا، ہاں گنہ جو ہے نا آپ کا ایک الف کے برابر اس کو کھینچ لینا ہے، ٹھیک ہے.